نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، چوتھی نشست کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام اور کردار۔ یہ موضوع ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے ادوار بھی گزرے ہیں کہ جب لوگ عورت کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی منڈیوں کے اندر خرید و فروخت ہوتی، اگر باپ مر جاتا تو بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا۔ اور یہ معروف بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ اسلام سے قبل صورتحال یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ناگوار گزرنا تو چھوٹی بات ہے، ایسے بدنصیب لوگ بھی تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ اور 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی پاکستان جیسے ملک کے اندر ایسے علاقوں کی کمی نہیں ہے جب عورت کو، جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا، اور عورت کو اسلام نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے، شاید مرد حضرات پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی عورت کو آج بھی وہ مقام دینے کے لیے تیار ہیں۔ جس عورت کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے گھر میں پردے میں رہنا چاہیے، اسی عورت کو ہم نے خود بازار کی تشہیر کر۔ بدقسمتی ہے کہ ہماری کوئی تشہیر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کسی عورت کی نیم گویاں تصویر نہیں لگائی۔ وہ ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات ہوں یا سوشل میڈیا پر یا شہروں میں لگنے والی بڑی بڑی ہولڈنگز ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر تشہیر کے ساتھ کسی نہ کسی عورت کی تصویر ہے۔ اور دوسری طرف یہ زیادتی بھی ہوئی کہ پھر عورتیں سڑکوں پر نکلی، احتجاج کیے، اپنے حقوق کا تقاضا کیا، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی یہ باز گشت کانوں میں گونجتی رہی کہ عورتوں کا نعرہ تھا میرا جسم اور میری قسم۔ مادر پدر آزادی کا نعرہ لگایا کہ ہم جو چاہیں کریں، کوئی ہمارے اوپر پابندی لگانے والا کون؟ ان چند چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ضروری سمجھا کہ جہاں دیگر موضوعات پر بات ہو، وہاں ساتھ ہی اس سبجیکٹ پر بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا اور پھر اس کا کردار کیا متعین کیا ہے، تاکہ عورت اپنے اس کردار کو سمجھے اور صحیح معنوں میں اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھال سکے۔ آج کی اس گفتگو میں میں نے عنوان کے طور پر ایک آیت کریمہ کے چند کلمات مقدسہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ نساء ہے، قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے۔ اور عورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ جس سورت کے ابتدائی کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں، اللہ نے اس پوری کی پوری سورت کو خواتین کے نام کر دیا۔ نساء کا معنی ہوتا ہے خواتین، اور آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، سورہ رجال آپ کو کوئی نہیں کہ مردوں کے نام کی خوشی، مگر اللہ نے قرآن کی پوری سورت کا نام ہی عورتوں کے ساتھ منسوب کیا۔ عورتوں کے نام پر ایک پوری سورت کا ہونا، یہ خود عورت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اور میں نے مناسب سمجھا کہ اسی سورت کی پہلی آیت کریمہ سے ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ ان ابتدائی کلمات کی روشنی میں جو پہلی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کو من کی تختیوں پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یاد رکھیں انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔
یہاں باری تعالیٰ نے آغاز کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ تو میرا سادہ سا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب باری تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں، تو کیا انسانوں سے مراد صرف مرد ہیں یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ تو باری تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ایک ہی لفظ، ایک ہی کلمے یا ایھا الناس سے مخاطب کر کے یہ بتا دیا کہ انسان ہونے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے مردوں کا شمار طبقہ انسانی میں ہوتا ہے، ویسے ہی عورتوں کا شمار بھی طبقہ انسانی۔ پھر آگے فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا اے انسانوں، اے مردوں اور عورتوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے، نفس واحدہ سے پیدا۔ تو باری تعالیٰ نے جب مردوں اور عورتوں کو ایک جان سے پیدا کرنے کی بات کی تو یہ بات کر کے اعلان فرما دیا کہ مرد ہوں یا عورت، ان کی اصل، ان کا اوریجن، ان کا اصل منبع اور سرچشمہ جہاں سے ان کی ابتدا ہوئی ہے وہ ایک ذات ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس اوریجن اور اصل کے ایک ہونے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو قرآن نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں فرمایا، تمہاری اصل ایک ہے، تمہیں سنگل سیل، نفس واحدہ آدم کی ذات سے پیدا کیا۔ تو اللہ نے اس اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں رکھا۔ آپ اکثر قرآن پاک کی کلمات یہ سنتے ہوں گے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تحقیق ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت عطا۔ تو جب بنی آدم کہا آدم کی اولاد، تو کیا آدم کی اولاد سے مراد صرف مرد ہیں یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ان کلمات کے اندر جہاں مردوں کے سر پر عزت، بزرگی اور تکریم کا تاج رکھا ہے، اسی طرح باری تعالیٰ نے عورتوں کے سر پر بھی عزت، بزرگی اور تکریم کا تاج رکھا، کیونکہ وہ بھی بنی آدم میں شامل۔ آپ اکثر قرآن پاک کے یہ کلمات پڑھتے اور سنتے ہوں گے۔ سورہ 3 میں باری تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ تو جب انسان کہا تو انسان سے مراد مرد بھی ہیں اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے سب کو احسن تقویم کہہ کر پھر اعلان کر دیا کہ اس احسن تقویم ہونے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ نے پھر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا۔ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اکثر تو کیا 99% مقامات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو ایک ہی صیغے کے ساتھ احکامات جاری فرمائے، الگ الگ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز فرض کی تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، اس اقیموں کے اندر مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی بات کی، فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، ایک ہی حکم کے ذریعے مردوں کو پر بھی زکوٰۃ فرض کر دی، عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض کر دی۔ روزے کی فرضیت کی بات کی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو جب ایمان والے کہا تو اس پہ مرد مومن بھی آ گئے اور مومن عورتیں بھی آ گئے، ایک ہی کلمے کے ساتھ روزے کو فرض کر دیا۔ تو باری تعالیٰ نے ایک ہی کلمے سے احکامات کو فرض قرار دے کر پھر بتا دیا کہ بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ مرد اگر یہ سمجھے کہ شاید مرد ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ زیادہ ہے اور عورتوں کا مقام و مرتبہ اس لیے کم ہے چونکہ وہ عورتیں ہیں، تو یہ تصور مبنی پر جہالت۔ اللہ کے ہاں کوئی ایسا کنسیپٹ اور تصور نہیں ہے کہ مرد یا عورت کی وجہ سے اس کی شان اور مقام ہے۔ اللہ کے ہاں عزت اور بزرگی کا معیار مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاں عزت اور بزرگی کا معیار صرف اور صرف تقویٰ۔ سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک
اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، جس کا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مرد تقویٰ میں آگے نکل جائے تو اللہ کے ہاں اس کی شان زیادہ، اور اگر عورت تقویٰ میں آگے نکل جائے تو عورت ہو کر بھی اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں مردوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ کوئی سمجھے کہ شاید مرد اگر نیک اعمال کریں تو ان کو زیادہ اجر ملے گا، وہ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں، اور عورتیں عورت ہونے کی وجہ سے بعد میں جنت میں جائیں گی اور اجر کم ملے گا، تو ایسا کوئی تصور قرآن میں نہیں۔ باری تعالیٰ نے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے، اور آگے صراحت کے ساتھ بتا دیا من ذکر او انثی، بھلے سے وہ مرد ہو یا عورت، اس سے غرض نہیں، جو بھی نیک عمل کرے، شرط ایک ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ وہ صاحب ایمان، ایمان کے بعد جس نے بھی نیک عمل کیا، فرمایا وہ مرد ہو یا عورت، ان سب کے لیے حسن اور تاکید کے ساتھ فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو فرمایا پس یہ سارے کے سارے لوگ ہی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور آگے اسپیسیفکلی فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے کسی پر تل برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے، جو نیک عمل کرے گا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ الگ کہہ دیا من ذکر او انثی، بھلے سے وہ مرد ہو یا عورت، اس سے فرق نہیں۔ میں قرآن پاک کا ایک ایسا مقام آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اسے سننے کے بعد مزید کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ اللہ نے ایک ہی مقام پر مردوں کا اور عورتوں کا کس طرح پیرالل ذکر کیا۔ من کے کانوں سے سنیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورت، پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورت، والقانتین والقانتات، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کا ذکر کر کے آگے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا مرد ہوں یا عورتیں جو کوئی بھی ان خوبیوں کا حامل ہوگا، ہم نے ان سب کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر۔ مجھے بتائیے اللہ نے کوئی فرق رکھا؟ اس نے کہا مرد ہو یا عورت جس کے بھی یہ خوبیاں پائی جائیں گی وہ مغفرت کا بھی مستحق اور حقدار ٹھہرے گا، اور ہم ایسے لوگوں کو اجر عظیم سے بھی نوازیں۔ نہیں کہا کہ مردوں کو ہی کریں گے عورتوں کو۔ صرف انہی چند بنیادی دلائل پر اگر اتفاق کیا جائے تو ایک بات واضح ہو گئی کہ انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ عورتوں کو اللہ نے اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو کیسے کیسے مقامات عطا کیے۔ اگر ایک طائرانہ نظر میں آپ کو تھوڑا سا وزٹ کروانا چاہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا کی خلوتوں میں پہلی وحی
اس وحی کے اترنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جس ہستی سے اس وحی کے اترنے کا ذکر کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ سب انسانوں میں سے سب سے پہلے جس ہستی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا شرف ملا اور جو سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئی، یاد رکھے وہ ہستی کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، اور وہ بھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ جس ہستی نے سب سے پہلے اپنا سب کچھ آقا کے قدموں پر قربان کیا وہ بھی مرد نہیں تھا، وہ بھی ایک عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بلند پایہ خاتون ہیں کہ جس ایک عورت کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین قرار دیا ہے۔ دین کی آدھی تعلیمات ان کے ذریعے اوپر کرتے 8,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام ہیں جو ان کے شاگرد تھے، جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان سے پڑھتے رہے، سیکھتے رہے اور ان سے آگے روایت کرتے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1500 کے لگ بھگ محدث خواتین ملتی اور وقت کے بڑے بڑے امام بھی ان کے شاگرد رہے۔ عورت کے مقام کو سمجھنا ہو تو آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک پوری کی پوری سورت کو اپنی ایک نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا۔ کسی مرد کے نام پر کوئی سورت نہیں ملے گی، مگر وہ جن مردوں کے نام پر ہیں وہ سب انبیاء کرام علیہ السلام۔ سورہ یوسف ملے گی، سورہ یونس ملے گی، سورہ نوح ہے، سورہ ہود ہے، سورہ ابراہیم ہے، ایون کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر انبیاء کے بعد عام انسانوں میں سے دیکھیں تو اللہ نے کسی مرد کے نام پر کوئی سورت نہیں رکھی ہے، اگر رکھی ہے تو اپنی نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر سورت۔ اس سے عورت کی اہمیت پر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام ایمن اور ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اور ان کے علاوہ کئی اور ایسی خواتین ہیں کہ جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر جنت کی بشارتیں عطا کر۔ ام حسان، فاطمہ نیشابوری، مریم بصریہ اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ بلند پایہ خواتین ہیں کہ جن کا شمار وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام میں۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا، بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ، بس خدا کا خوف جو دل میں پیدا ہوا، سلطنت کو لات ماری اور راہ خدا کے مسافر، وقت کے بہت بڑے ولی ہوئے۔ اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے گئے تو جانے کا عالم یہ تھا کہ ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے جا رہے، 14 سالوں میں مسافت طے، اور 14 سال کی مسافت طے کر کے جب اللہ کے گھر میں پہنچے، نگاہیں اٹھائیں تو اللہ کا گھر نظر ہی نہیں آیا۔ پریشان ہو گئے، عرض کی مولا کہیں میری بینائی سلب تو نہیں کرے۔ جواب ملا کہ ابراہیم بجا ہے، تو ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے آیا ہے اور کعبہ تجھے نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ میری ایک نیک بندی حضرت رابعہ بصری جس عجز و انکساری کا پیکر بن کر اس وقت میری بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہی ہیں، ان کے آنے کا تقاضا یہ تھا کہ آج کعبہ خود ان کے استقبال کے لیے گیا۔ اگلی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں حاضرین مکرم، وہ عورت جس کی اہمیت میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہے، اس عورت کو پھر اسلام نے 4 بڑے بڑے کردار عطا۔ عورت کا پہلا کردار ایک بیٹی کی شکل، عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کے روپ میں، عورت کا تیسرا کردار ایک بیوی کی شکل میں، اور عورت کا چوتھا کردار ایک ماں کے روپ میں۔
اور ان چاروں اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی آج تک عورت کو وہ مقام دے ہی نہیں سکتا۔ پہلی جہت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ بحیثیت بیٹی اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، قبل اس کے کہ اس کی طرف آئیں پہلے اس پر غور کریں کہ اسلام سے قبل بحیثیت بیٹی عورت کا مقام دیا۔ میں نے ایک جملہ شروع میں بولا ہے کہ اسلام سے قبل بیٹی ہونے کے اعتبار سے عورت کی صورتحال یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ناگوار گزرنا تو چھوٹی بات ہے، وہ بد نصیب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ ہی درگور کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس بات کا ذکر خود قرآن میں، سورہ نحل قرآن پاک کا 16واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 58 اور 59 کو کبھی پڑھیں۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی ظل وجهه مسودا، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غصے سے بھر جاتا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اس خبر کے باعث جو اسے دی گئی تھی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، یہ خبر سن کر اب وہ قوم سے، لوگوں سے اپنا منہ چھپا رہا کہ کیا منہ دکھاؤں گا، میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور پھر سوچتا پھرتا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس بچی کو زندہ رکھ کر ساری زندگی ذلت کے ساتھ گزار، ام یدسہ فی التراب، یا پھر زندہ ہی اسے مٹی میں دفن۔ اور وہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ اسلام سے قبل عورت کی صورتحال تھی بحیثیت بیٹی۔ مگر جیسے ہی اسلام آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے اس کبیر رسم کا خاتمہ یوں کیا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن زندہ درگور ہونے والی سے پوچھا جائے گا کہ بیٹی بتا کس جرم کی پاداش میں تیرے ظالم باپ نے تجھے زندہ درگور کیا۔ فرمایا اس دن کیا اللہ کو جواب۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے بیٹی کے مقام و مرتبہ کو واضح کر دیا۔ فرمایا البنون نعمت والبنات رحمت، فرمایا لوگوں سن لو، اگر بیٹے خدا کی نعمت ہیں تو بیٹیاں خدا کی رحمت۔ ہمارے آقا نے بیٹی کو خدا کی رحمت قرار دے کر بیٹی کے مقام و مرتبہ کو واضح کر دیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئی اسلام کو، اور ہم پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں، مگر آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جو خوشی بیٹے کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر نہیں۔ اس کبیر رسم کے جراثیم آج بھی ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ ہم جو اہمیت بیٹوں کو دیتے ہیں شاید بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ تحائف کی تقسیم میں بیٹوں کو اچھی چیز دیتے ہیں، بیٹیوں کو کم کر دیتے ہیں۔ اور میں گھروں کے اندر دیکھتا ہوں بس اوقات آلو گوشت بچ جائے نا تو کہتے ہیں بوٹیاں بوٹیاں بیٹوں کو دے دو، بیٹیوں کو خالی آلو کھلا۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بیٹی کو آج سمجھنے والے، بیٹی کو کم تر سمجھنے والے، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خوش نصیب کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا یا فرمایا 2 بیٹیاں عطا، اور وہ باپ اپنی ان بیٹیوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو فرمایا وہ خوش نصیب باپ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی۔ یہ بیٹیاں جنت میں جانے کا اور آقا کی صحبت اور سنگت کا ذریعہ۔ یہ بہت سی روایات ہیں، میں خلاصہ صرف بتا رہا ہوں۔ کسی ایک موقع پر ایک صحابی نے کھڑے ہو کے اس بات کے بعد عرض کی، پوچھا کہ آقا اگر اللہ نے کسی کو ایک ہی بیٹی دی
تو میرے آقا نے فرمایا جس کو ایک بیٹی تھی اور اسی سے حسن سلوک سے پیش آتا رہا، اچھی تعلیم و تربیت کی، تو وہ ایک بیٹی سے حسن سلوک سے پیش آنے والا باپ وہ بھی جنت میں میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلی۔ یہ بیٹی کے مقام و مرتبہ کو اسلام واضح کر رہا ہے۔ یہ جو تحائف کی تقسیم میں ہم فرق کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں میں تحائف کی تقسیم میں برابری کیا، اور یہاں پر اکتفا نہیں کیا، آگے فرمایا اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ان کا فرمان سنا رہا ہے، بیٹی کے مقام کو اور اہمیت کو سمجھنا ہو تو کبھی سوچیں، غور کریں کہ اگر بیٹی کو گھٹیا چیز ہوتی، ناقص شے ہوتی، تو اللہ کسی نبی کو بیٹی عطا نہ کرتا۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کو اللہ نے بیٹا دیا ہی کوئی، صرف بیٹیاں آتا۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ پوری 4 بیٹیاں عطا۔ اور بیٹی کے اس مقام کو سمجھنا ہو تو جب کسی نادان نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا دانا دیا کہ ان کے بیٹے بچپن میں وصال کر گئے، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، معاذ اللہ آپ جائیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کی آیات نازل فرمائی اور اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر۔ فرمایا محبوب یہ بدبخت آپ کو ابتر ہونے کا دانا دیتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک ہم نے آپ کو فاطمہ کی شکل میں ایسی کوثر عطا کر دی ہے کہ اب رہتی دنیا تک تیری نسل ختم نہیں ہوگی۔ یہ مقام انسان ہے، اور اس انداز میں باری تعالیٰ کا اپنے محبوب سے بات کرنا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ سیدہ کائنات کی کتنی اہمیت ہے۔ بیٹی کا مقام، بیٹی کے اس مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہمیں بتایا کہ بیٹیوں سے کیسے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بیٹی سے محبت کی ہمارے آقا۔ فرمایا من اغضبہا فقد اغضب، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ میرے آقا کی یہ لخت جگر جب کبھی اپنے بابا سے ملنے کے لیے آتی اور میرے آقا اپنی اس بیٹی کو آتا ہوا دیکھتے تو میرے آقا دیکھتے ہی اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، مرحبا کہہ کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا۔ خود سیدہ کائنات کے ہاتھ پر بوسہ دیتے، بسا اوقات ان کو اپنی داہنی جانب، کئی مرتبہ بائیں جانب، اور کئی مرتبہ میرے آقا خود سیدہ کائنات کو اپنی مسند پر بٹھاتے۔ ہمارے آقا آپ نے اس طرز عمل سے بتا رہے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ پیش آنے کا حسن سلوک کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے بیٹی کے اعتبار سے عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ آج تک کوئی معاشرہ اور سوسائٹی وہ مقام عورت کو دے نہیں سکتی۔ اگر بیٹی کو اتنا اونچا بلند مقام اور مرتبہ اسلام نے عطا کیا ہے تو پھر بیٹیوں کا کوئی کردار بھی متعین کیا ہو۔ حاضرین مکرم، بیٹیوں کے کردار کا اگر اندازہ کرنا ہو تو جب میں نے آپ کو بتایا کہ آقا کا فرمان ہے کہ آپ نے بیٹی کو اللہ کی رحمت بنایا، والدین کے لیے رحمت قرار دیا، تو آقا کے اس فرمان کی روشنی میں بیٹیوں کا پہلا کردار ہی یہ بنتا ہے کہ بیٹیاں اپنی سیرت میں، کردار میں، اپنے انداز میں، طور ادوار میں، اپنے اخلاق میں اتنی سمجھ جائیں کہ وہ جہاں جائیں ان کی وجہ سے والدین کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں اس بات، بیٹی کو ہمیشہ والدین کے لیے پھر رحمت بننا چاہیے، کبھی زحمت نہیں بننا چاہیے۔ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں،
باری تعالیٰ نے جب والدین کا ذکر کیا تو ہر جگہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات۔ اس میں جہاں باپ کی بات ہے وہاں ماں بھی آگے کو شامل ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ میں صرف ایک مقام اور اس کی بھی صرف ایک شق آپ کو بتاتا ہوں کہ کس احسان کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور پھر بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین سے کیسے پیش آنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کا 17واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 کو کبھی پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا بندے تیرے رب نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا۔ یہ قضا کا لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ بڑا کم استعمال ہوا ہے۔ قضا اس فیصلے کو کہتے ہیں جس پر نظر ثانی کی بھی کوئی گنجائش نہ ہو، اٹل فیصلہ جس میں کوئی اف اور بٹ کی گنجائش نہ ہو، کوئی اگر مگر کی گنجائش نہ ہو۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، بندے تیرے رب نے یہ اٹل فیصلہ کر دیا ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ اب مجھے بتائیں یہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہونے کی بات ہے، اس پر نظر ثانی کی گنجائش ہے؟ کوئی اشارتاً کنایتاً کسی کی عبادت کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ کوئی اف اور بٹ اور اگر مگر کی گنجائش ہے؟ ایک اٹل فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت۔ سیم اسی کے ساتھ جوڑ کے آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا بندے اسی طرح تیرے رب نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے کم درجے کی نیکی نہیں چاہیے۔ اس میں بھی کسی ایک اور بات کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں صرف اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی صرف ایک شق بتاتا ہوں جو باری تعالیٰ نے احسان کو ڈیفائن کیا۔ احسان بتانا آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فرمایا اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اور یہ جو کلمات ہیں نا عندک، اور بندے پھر وہ تیرے رحم و کرم پر، کبھی اولاد والدین کے رحم و کرم پر ہوتی، اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ پھر والدین اولاد کے رحم و کرم پر، اور کبر اور بڑھاپے کی قید لگا کے کہا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، پھر بیمار ہو جائے، کبھی فالج ہو جاتا، وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، کھانے پینے کے قابل نہیں رہتے، رفع حاجت کے قابل نہیں رہتے، پھر اولاد کو ان کو واش روم لے جانا پڑتا ہے، ان کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے اگر کیفیت یہ ہو اس بڑھاپے کی عمر میں والدین پہنچ جائیں اور تجھے ان کو واش روم لے جا کر